سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف دعا کرنا۔ مرحوم ظہیر الحسین حسنین ابن خورشید حسین، قمر عباس ابن محمد عباس، اقبال فاطمہ بنت ممتاز حسین کی روح کو اسحاق فرما دیں۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامین، اما بعد۔ قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج سفر مظفر کی 3 تاریخ اور وہ مہینہ کہ جو اسرائے کربلا سے منسوب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی حدیث کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، چونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور ذکر خدا عبادت ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس عنوان سے تمام علماء و ذاکرین آپ کی سماعتوں کے حوالے اپنے اپنے اہداف اور اپنے اپنے نکات پیش کرتے ہیں، لیکن زمانہ گزر گیا، پیغمبر کی تمام حدیثیں جو انہوں نے شان علی میں ارشاد فرمائی اس کی تازگی نہ گئی۔ آج بھی وہ حدیثیں اسی طرح سے تر و تازہ ہیں کہ جیسے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے۔ علی کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ ہر انسان آپ جتنا بھی کرے اور اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ مولا علی کا ذکر جتنی بار کیا جاتا ہے، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ ذکر سنتے رہیں۔ اور آپ کسی ٹاپک کے اوپر بات کریں تو آدمی کہے گا بھائی صاحب ایک ہی بات کو آپ کئی بار بتا چکے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سماج میں، ایک ہی بات کو آپ بار بار لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب ذکر علی کی بات آتی ہے تو انسان کہتا ہے نہیں اور ہو اور ہو اور ہو۔ یہ آپ کا مطالبہ اور سننے کا جو چاؤ ہے اور سننے کی جو للک ہے ذکر علی کی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ ذکر پرانا کیوں نہیں ہوتا اور آپ اتنے شوق سے کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب جب تمہارے دل میں علی کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعائیں دینا کہ اس نے جب تمہیں دودھ پلایا ہے تو ناد علی پڑھ کے پلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماں کی آغوش میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کی آغوش سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، وہی ماں ہمیں آغوش میں یا علی کہنا سکھاتی ہے۔ بچہ ابھی 2 سال کا ہے، بچہ ابھی 2.5 سال کا ہے، چلنا شروع کیا ہے، جیسے ہی گھر کے آنگن میں لڑکھڑا کے گرنے لگا، ماں نے صحن سے کہا یا علی مدد۔ بچے کے کان میں یہ صدا گئی، بچے نے محسوس کیا یہی وہ نام ہے جو ہمیں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا کہ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، اس لیے یہی وہ ذکر ہے جو خدا کو بھی پسند ہے اور رسول کو بھی پسند ہے اور مومنین کو بھی پسند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں۔ ابھی ایران سے ایک عالم دین آئے تھے اور ان سے بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی جناب دیبل خزائی کے حوالے سے کہ دیبل 8ویں امام کے ذاکرین میں سے تھے، یعنی جب 8ویں امام کا دور تھا تو دیبل خزائی اس زمانے میں مجلسیں پڑھا کرتے تھے اور مداح اہل بیت تھے۔ تو گفتگو ہو رہی تھی مولانا سے، تو مولانا سے میں نے کہا کہ دیبل کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، تو مولانا نے کہا کہ آپ ہمیں بھی سنائیے، شاید ہماری نظر سے گزرا ہو۔ میں نے کتاب کا حوالہ پیش کیا۔ 8ویں امام کے ذاکر ہیں دیبل خزائی اور بہترین مجلسیں پڑھتے تھے۔ ایک دن 8ویں امام رضا علیہ السلام نے
دیوبل کو بلایا، کہا دیوبل دیکھو آج محل میں مجلس ہے، چونکہ ولی عہد ہے، سرکاری طور کے اوپر جو ہے بادشاہت ہے، اور جب سرکار کوئی کام کرتی ہے تو اس کا جو ہے کوالٹی الگ ہوتی ہے، اس کا نشیب و فراز الگ ہوتا ہے۔ ابھی ہم ایک مجلس کر رہے ہیں، لیکن جب گورنمنٹ کوئی کام کرتی ہے تو وہ منظم طریقے سے کرتی ہے۔ اب یہ سرکاری طور سے جب دربار میں مجلس ہوگی تو کیسی ہوگی؟ تو دیوبل کو بلایا گیا، ولی عہد ہے ظاہری طور کے اوپر، 8ویں امام، خراسان کی حکومت ملی ہوئی ہے، ظاہری حکومت ہے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ امام کی حکومت تو دلوں پر ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بھائی ان کی حکومت تو دلوں پر ہے، یہ دنیا کے حاکم ہیں جو انسان کے اوپر اپنی حکومت کے ذریعے سے اجسام پہ حکومت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ دربار میں مجلس منعقد ہوئی اور دیوبل خزائی مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لائے اور دیوبل نے مجلس کو خطاب کیا۔ اندازہ لگائیے کہ اس مجلس میں جس میں کہ صحابہ بیٹھے ہوں، جس میں خود امام بیٹھے ہوں، اس مجلس کی کیا شان رہی ہوگی۔ مجلس تمام ہو گئی اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ دیوبل روایت کرتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر کے لیے نکلا، امام کے محل سے میں بھی اپنے گھر کے لیے نکلا، اور رات کا سناٹا، کیونکہ مجلس جو ہے عشاء کے بعد تھی، اندھیرا، کوئی روشنی کا انتظام نہیں، میں اپنے گھر کی طرف پیدل چلا جا رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے میرے چلا آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی دیوبل نے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہ دکھائی دیا، تھوڑا سا اور چال بڑھ گئی، گھبرا گئے کہ دکھ رہا نہیں ہے کوئی، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ دیوبل تھوڑا اور تیز چلے، ان کی چپلوں کی آواز کے ساتھ ساتھ پیچھے چلنے والے کے جوتے کی آواز بھی دیوبل کے کانوں میں آ رہی ہے۔ بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں، کوئی دکھائی نہیں دیتا، گھبرا گئے اور بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھر پہنچے، دروازہ کھولا اور داخل ہوئے اور جلدی سے دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا لی۔ دیوبل کہتے ہیں کہ میں اس جوتے کی آہٹ سے گھبرا گیا تھا، ایسا معلوم پڑتا تھا کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، دل دھڑک رہا تھا، گھبرا رہا تھا۔ اس الجھن میں نیند نہ آئی اور میں نے اپنی کرسی کو کھینچا اور میز کے اوپر قلم اور داوات لے کے بیٹھ گیا، سوچا کہ نیند نہیں آ رہی ہے، کچھ گھبرا گیا ہوں، لہٰذا کچھ لکھا جائے، نہ ہو اہل بیت کی شان میں ہی ایک آدھ شعر ہو جائے۔ اب دیوبل نے جیسے ہی قلم اٹھایا اور چاہا کچھ لکھے، ایک دم سے کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی دق الباب ہوا اٹھے اور ہمت کر کے دروازہ کھولا کہ بھئی آدھی رات میں کون ہے، اس لیے ہر آدمی مجلس کے بعد گھر چلا گیا ہے۔ اب دیوبل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک 10 فٹ کا آدمی کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ گھبرا گئے، بھائی اس زمانے میں 10 فٹ کا آدمی کون ہے، یہ اتنا لمبا چوڑا۔ انہوں نے باہر دروازے سے اپنا سر نکالا، کہا بھائی صاحب کیا بات ہے؟ اس آنے والے نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کہا آپ کی تعریف؟ کہا میں قوم جن میں سے ایک جنات ہوں، اتنا سننا تھا کہ ان کے پسینے آنے لگے۔ کہا گھبراؤ نہیں، آج تم نے مجلس بہت اچھی پڑھی، اس مجلس کو سن کے تمہارا پیچھا کیا، لیکن تم جلدی جلدی آ کے گھر میں آ گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کہا بھائی صاحب جب آپ دکھائی نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا، اور دکھے بھی تو اتنے لمبے کہ ڈرنا لازم ہے۔ خیر یہ بتائیے مجلس ماتم ہو گیا، سب اپنے گھر گئے، امام اپنے گھر میں، مجھ سے آدھی رات میں کیا کام ہے؟ تو اس جن نے کہا دیوبل سے کہ اجازت ہو تو تشریف لاؤں؟ بلکہ دیوبل نے کہا بھائی صاحب آپ کے لحاظ سے دروازہ چھوٹا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم چھوٹے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ جو 10 فٹ کا تھا آدمی تھا وہ اب 5 فٹ کا ہو گیا۔
سوچئے اب ان کی حالت کیا ہوگی، دیبل کی حالت کیا ہوئی ہوگی کہ جو آدمی ابھی اتنا لمبا تھا ان آدھا ہو گیا. کہا اجازت ہے، کہا تشریف لائیے. گھبرا بہت رہے ہیں مگر اب کرے کیا. یہ تو ان کی شرافت تھی صدقے میں مجلس کے کہ وہ پوچھ بھی رہے ہیں، ورنہ ان کو در و دیوار اور دروازے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ ہے جہاں سے جائے بھائی ہوا ہے اجنہ تو. اب وہ آ کے انہوں نے دروازہ بھیڑ لیا، کرسی رکھ دی، کہا تشریف رکھیے. بیٹھ گئے. گھبرائے ہوئے تھے. دیبل تاریخ میں لکھا ہے کہ دیبل نے پوچھا کہ بھائی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہو تو بھیا بتا دیجئے، بھائی ٹینشن پڑ رہی، الجھن ہو رہی. کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اتنی اچھی مجلس پڑھی ہے، ہم بھی امام کے چاہنے والے ہیں، ارے ہم نے سوچا دو چار باتیں آپ سے کر لیں. کہا ارشاد فرمائیے. کہا دیبل ہم جنات ہیں اور جو باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ امت تک پہنچانے کے لیے ہمیں تمہارے قلم کی ضرورت ہے. اس لیے اگر ہم کوئی چیز لکھوانا بھی چاہیں تو کس کو لکھوائیں، ہم جنات ہیں. تم لکھ دو گے تو آنے والی نسلوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں گی. کہا کیا لکھوانا چاہتے ہو. کہا دیبل ایک واقعہ لکھوانا چاہتا ہوں جو میرے اوپر گزرا ہے اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. کہا فرمائیے. کہا رات کی تاریکی تھی اور بہت سارے بدماش جنات کی ٹولی لے کر میں آسمان میں اڑ رہا تھا. اب یہ جنات جناب دیبل خزائی کو اپنا واقعہ بیان کر رہا. کہا میں رات کی تاریکی میں پرواز کر رہا تھا، اڑ رہا تھا ہواؤں میں کہ میں نے دیکھا کہ ریگستان میں ایک کاروان ہے جو چلا جا رہا ہے. ہم سب جناتوں نے کہا بھائی اتنی رات میں یہ ریگستان میں کون کاروان ہے جو چلا جا رہا ہے. پلٹ کے دیبل نے پوچھا کہ اے جن یہ بتاؤ وہ کاروان کہاں دیکھا. کہا وہ ایران سے عراق کے راستے میں جو راستہ مہران کو جاتا ہے وہ بالکل ریگستان راستہ ہے، اسی راستے میں رات میں دیکھا ہم نے کہ ایک کاروان ہے جو رات کی تاریکی میں چلا جا رہا ہے. ہم نے سارے جناتوں سے کہا کہ اچھا موقع ہے، رات کا وقت ہے، اس کاروان کو ستایا جائے، یہ انسان ہیں ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے، ان کو پریشان کیا جائے. اور اس ارادے سے اب زمین پر اترنے والے تھے کہ اس کاروان کو پریشان کیا جائے، ان کا سامان لوٹا جائے. بس ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ کیا دیکھا کہ آسمان سے 1000 فرشتے اترے اور سب کے ہاتھوں میں آتشی گرز تھی. اور فرشتوں نے ہم جناتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو خبردار اس کاروان کے قریب نہ چلے جانا ورنہ ابھی اسی گرز آتشی سے سب کی پٹائی ہو جائے گی. تو اجنہ نے کہا کہ ارے بالکل نہیں جائیں گے، فرشتے آسمان سے اتر آئے، بھائی ہم دکھتے نہیں انسانوں کو، لیکن یہ کیسا کاروان ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہیں. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جا کہاں رہے ہیں رات میں. بھئی یہ ریگستان کا سفر، اونٹ اور گھوڑے پر سامان، صعوبتیں مصیبتیں اٹھاتے ہوئے اتنی رات میں جا رہے ہیں تو کوئی خاص ایک مقصد ہوگا. تو اجنہ نے فرشتوں سے کہا بھئی کہاں جا رہے ہیں. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کربلائے معلیٰ جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. علامہ محمد باقر مجلسی نے بہار الانوار کی 2 جلد کے آخری پنے پر لکھا ہے کہ خدا نے تمام زائرین امام حسین کی حفاظت کے لیے، آسمانی بلاؤں سے حفاظت کے لیے 1000 فرشتوں کو معین کیا ہے کہ جو کربلا جائیں زیارت امام حسین کے لیے ان کی حفاظت کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے. تو پلٹ کے اجنہ نے کہا کہ یہ حسین کون ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، تم کہاں رہ گئے تھے. نبی کا نواسہ حسین. کہا ہم کافر ہیں، ہمیں کیا پتہ کون، ہم جانتے ہی نہیں.
جس طرح آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ جانتے ہیں تو پہچانتے نہیں. کہا اچھا امام حسین کی زیارت کتنی فضیلت ہے، تو یہ بتاؤ پھر امام حسین کی اولاد میں کون ہے، کوئی تو بیٹا ہوگا. تو فرشتوں نے کہا ہاں ہاں، مدینے میں ان کا ایک چھٹے سلسلے کا بیٹا جس کا نام جعفر صادق ہے، وہ مدینہ منورہ میں موجود ہے، اگر تم چاہو تو جا کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، مگر یہ کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اس کاروان کے ساتھ چلنا ہوگا. کیوں؟ کہا یہ کربلا کے بعد مدینے جائے گا اور جا کے فرزند رسول کے ساتھ ملاقات کرے گا. چھٹے امام کا دور. اجنہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہو لیے اور یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے جب کربلا کی زیارت سے مشرف ہو گئے، اسی کاروان کے ساتھ ہم مدینہ منورہ گئے. اور جب مدینے پہنچے سارے اجنہ تو چھٹے امام سے ملاقات کیا، اور ملاقات کرنے کے بعد فرمایا کہ اے فرزند رسول، ہم اجنہ ہیں، جنات ہیں، ہماری تبلیغ کے لیے مولا کچھ ارشاد فرما دیجیے. تو چھٹے امام نے جناتوں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب پلٹ کر اپنے قبیلوں میں جانا، امام بات کر رہے ہیں جنات سے، کہا جب پلٹ کے اپنے قبیلوں میں جانا تو جانے کے بعد اپنے قبیلے میں علی ولی اللہ کی تبلیغ کر دینا کہ اگر علی کی ولایت اور محبت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ امام شافعی نے ایسے ہی نہیں کہا، امام الانس والجن، بھائی علی اور آل علی وہ ہے جو جناتوں کے بھی امام ہے، انسانوں کے بھی امام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے. یہ واقعہ اس جنات نے دیبل کو لکھوایا، اور لکھوا کے جو ہے جب جانے لگا کہا دیبل تاریخ میں لکھ دو تاکہ یہ بات اور یہ واقعہ نوع انسانی تک پہنچ جائے کہ اجنہ کو بھی امام نے جب تبلیغ کی ہے تو علی کی ولایت کی ہے. تب سمجھ میں آیا کہ نبی نے کیوں کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے، اس لیے علی کا ذکر میرا ذکر اور میرا ذکر خدا کا ذکر اور ذکر خدا عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد والے. بس بہت طویل گفتگو نہ کر کے بات کو تمام کرنا، اس لیے اس کے بعد 2 مجالس ہیں. یہی دیبل خزائی ہیں جو امام کے خاص ذاکرین میں سے ہیں. اندازہ لگائیے کہ آپ خود امام موجود ہو، اس کے باوجود اگر کوئی جو ہے ایسا ہو کہ امام کہے مجلس پڑھو، تو آپ اندازہ لگائیے اس ذاکر کی کیا عظمت ہوگی. اور ہر دور میں چاہے چوتھے امام کا دور ہو تو فرزدق ہے، 5ویں امام کا دور ہو تو گمیت ہے، 6ٹھے امام کا دور ہے تو اسماعیل ہمیری ہے، اور 8ویں امام کا 7ویں امام کا دور ہو تو دیبل خزائی ہے. بس ایک اور امام کے ذاکر کا قصہ اور آپ کی زحمت تمام. اسماعیل ہمیری سنی ہے، مسلک اہل سنت سے ہے، لیکن اہل بیت کی اتنی محبت ہے کہ جب قلم اٹھاتے ہیں تو حضرت علی کی شان میں 2-4 شعر لکھ دیتے ہیں، جب قلم اٹھاتے ہیں تو مولا علی کی فضیلت لکھتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ اسماعیل ہمیری کو موذی مرض ہو گیا، کینسر ہو گیا. دور کس کا ہے؟ 6ٹھے امام کا دور ہے، امام موجود ہے مدینے میں. سرطان ہو گیا، بیمار ہو گئے، پلنگ سے لگ گئے، پورا بدن اور چہرہ کالا پڑ گیا اس مرض میں. اسماعیل ہمیری کا پورا بدن کالا پڑ گیا. یہ دھیان رہے مسلک کے اعتبار سے اہل سنت ہے. اسماعیل ہمیری تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ جانے لگے، ارے بھیا ان کو موذی مرض ہو گیا، عیادت کے لیے لوگ جا رہے ہیں، برابر ملنے جا رہے ہیں. کچھ لوگ جو عیادت کے لیے نہیں بلکہ زخم کے اوپر بیٹھنے والی مکھی بن کے پہنچے، اور جا کے دیکھا تو اسماعیل ہمیری داہنی کروٹ پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، پورا بدن کالا پڑ چکا تھا. جس کروٹ اسماعیل لیٹے تھے جا کے لوگ بیٹھ گئے. کہا اور اسماعیل کیسی طبیعت ہے، کیا ہے؟ کہا طبیعت خراب ہے، موذی مرض ہو چکا ہے.
بچنے کی امید نہیں، تمام طبیب جواب دے چکے ہیں۔ اب جو لوگ دیکھنے آئے تھے انہوں نے ایک بار اسماعیل ہمیری سے کہا، بہت شعر لکھتے تھے علی کی شان میں، سنیے گا ذرا، بڑی تعریف کرتے تھے، تم تو علی 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 علی، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ہو گیا تم کو مرض؟ اب تانے پہ تانے دیے جا رہے ہیں، اسماعیل ہمیری لیٹے ہوئے، جب دیکھو تم علی کی بات کرتے تھے اور رسول نے کہا علی کا ذکر کرو، یہ تانے تشنے دیے جا رہے تھے۔ قسم خدا کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب اسماعیل ہمیری ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوئے جو طنز کر رہے تھے، ایک مرتبہ کروٹ بدلی اور جتنی طاقت تھی اس بیماری میں، کہا یا علی سنتے ہو، تمہاری محبت کے تانے مار رہے ہیں۔ جیسے ہی روایت کہتی اسماعیل نے کہا یا علی سنتے ہو، یہ تمہاری محبت کے تانے مار رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ ایک نور ساطع ہوا اور آ کے پیشانی میں سما گیا اور چہرے سے لے کر پورا بدن خوشبو سے معطر ہونے لگا، نورانی ہونے لگا۔ اب کیسا مرض، کیسی کالک، کیسا بدن، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ جو تانے مار رہے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہے علی کی ولایت، یہ ہے علی کی محبت، پر ایک بار لیٹے لیٹے اپنے کمرے سے علی کو مخاطب کر کے کہا اب تو سمجھ لو، اگر رسول نے کہا ہے علی اللہ کا چہرہ ہے، علی اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، تو اسی طرح سے علی اللہ کا کان بھی ہے، کہیں سے پکارو مولا اس کی امداد کو آتے ہیں اور سرریات کو سن لیتے ہیں۔ اسماعیل نے لیٹے لیٹے پکارا، یہ ہے مولا کائنات۔ اسماعیل کا چہرہ معطر ہو گیا، تو تاریخ میں یا اسماعیل کا چہرہ معطر دیکھا یا اس کا چہرہ معطر دیکھا کہ جس کے لیے حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، پروردگارا یہ میرے نانا کے غلام کا غلام ہے، 70 سال عمر لکھی ہے، 70 برس، 70 سال کی عمر کچھ عمر ہوتی ہے۔ کمر میں پٹکے کو کس کے آ کے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا مولا صبح سے سب جا رہے ہیں، ہمارے نام نہیں ہے۔ کہا جان تم کو تو سید سجاد کے لیے روکا ہوا ہے، کون دیکھے گا سید سجاد کو؟ کہا مولا مدینے سے تم سوچ کے چلے تھے کہ سب کے ساتھ ہمارا بھی نام ہو۔ کہا نہیں بات یہ نہیں ہے جان، اگر تم کو اجازت دے دیں گے تو سید سجاد بیمار ہے، بخار میں ہے، کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ پڑھے لکھے نہیں، جاہل ہے، غلام ہے، ابو ذر غفاری کے غلام ہے۔ اب پلٹ کے کیا کہا جناب جان نے، اچھا مولا شاید عابد بیمار کا بہانہ آپ کر رہے ہیں، وہ ہم آپ کے برابر نہیں ہیں نا، ہمارا رنگ کالا ہے نا، ہمارے جسم سے بدبو آتی ہے نا، شاید یہ ہو کہ ہمارا خون ہاشمی خون میں نہ مل جائے۔ یعنی امام حسین کے سامنے ایسی بات رکھ دی جناب جان نے، یا کوئی جواز نہ تھا کہ اجازت نہ دے، بس اتنا سننا تھا کہ سرکار امام حسین نے ہاتھوں کو بند کیا، کہا جاؤ جان اجازت دی۔ اب جان سے نہیں کہا، کہا پروردگارا جان کے چہرے کو منور کر دے اور جان کے بدن کو معطر فرما۔ جب میں نے تاریخ کربلا کے مقتل کی کتابوں کو پڑھا تو اس میں یہ ملا کہ 12 محرم کو شہدائے کربلا دفنائے گئے، لیکن جان کا لاشا 20 محرم کو دفنایا گیا۔ کیوں بھئی یہ 8 دن کا فرق کیوں آیا تدفین میں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف اس وجہ تھی، کربلا میں ایک جناب حر کی تدفین الگ رکھی گئی، ایک جان کی تدفین الگ رکھی گئی، تاکہ سارے شہداء کے ساتھ ان کا ذکر دب نہ جائے بلکہ سنہرے الفاظ میں الگ الگ ہو۔ کیوں؟ امام حسین نے ان کے احسان کو اس طرح سے جو ہے نعمل بدل کیا ہے کہ جو مرتبہ جان کو دیا ہے وہ مرتبہ حر کو دیا ہے، کہ آخری وقت میں اپنے زانو کا تکیہ دیا،
حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ کربلا کے مقتل میں جب بنی اسد کے سردار نے اپنے بالا خانے پہ چڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک لاشا ہے کہ جس کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ کربلا کا مقتل معطر ہو رہا ہے، اس کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ میں سمجھا شاید یہ امام حسین کا لاشا ہے، لیکن قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ غلام ابو ذر غفاری جناب جون کا لاشا ہے، جس سے اتنی خوشبو نکل رہی ہے کہ کربلا کا مقتل معطر ہے، اور اتنا نور ہے کہ کربلا کے جنگل میں روشنی پھیلی ہے جو آسمان تلک جا رہی ہے۔ ہم نے مل کر جون کے لاشوں کو دفنایا۔ راوی کہتا ہے کہ تدفین تو کر دیا، مگر قسم خدا کی جو خوشبو جون کے لاشے سے آ رہی تھی وہی خوشبو جون کی قبر سے جو ہے نکل رہی تھی۔ بنی اسد راوی کہتا ہے کہ یہ لاشا جب پتہ کیا کس کا ہے تو امام سجاد نے فرمایا یہ میرے بابا کا غلام جون جو ابو ذر کا غلام تھا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ التماسك مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ظہیر الحسین حسنین ابن خورشید حسین قمر عباس ابن محمد عباس اقبال فاطمہ بنت ممتاز حسین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Yes.